تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا. اب یہاں آگے جا کے واضح ہو جائے گا اسی آیت میں کہ اس سے اہل کتاب مراد ہیں. اہل کتاب کی کتابوں میں تورات و انجیل میں پیشگی گوئیاں موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج جو ہم تورات و انجیل دیکھتے ہیں ان میں سے کافی ساری پیشگوئیاں انہوں نے مٹا لی ہیں، لیکن کہیں کہیں نشان رہ گئے ہیں. تو سید شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عیسائی پادری سے ملا، اس سے میں نے پوچھا کہ یہ جو تورات میں لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، بنی اسرائیل سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں میں ایک نبی بٹھائے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، یہ کس کا ذکر ہے؟ تو اس نے کہا جیزس کا، عیسیٰ علیہ السلام کا. تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ان کا کیسے ہو گیا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا، وہ تو خود اسرائیلی تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ تم میں ایک پیغمبر اٹھائے گا اور اس میں اپنے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. یہ تو محمد کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتا ہاں میں آپ کو بڑے پادری سے ملاؤں گا، بات آپ کی بڑی ویلڈ ہے. بڑے پادری سے ملاقات کرا دی. اس سے بھی شیخ احمد دیدات نے یہی سوال کیا. انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو تمہارا پوائنٹ تو ہے، میں تمہیں دعوت دوں گا کہ تم بڑے ہمارے گرجے کے اندر آ کر کس دن لیکچر دو، اس بات کو وضاحت سے بیان کرو. تو شیخ احمد دیدات نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ابھی تک منتظر ہوں کہ مجھے دعوت کب آئے گی. ظاہر ہے وہ دعوت تو آنی نہیں تھی، وہ تو انہوں نے وقت پاس کرنا تھا اور چپ کرانا تھا کہ بس ہماری جان چھوڑے اور جائے، انتظار کرتا رہے ہماری دعوت کا. تو جہاں تک قریش کا تعلق ہے وہاں امکان تھا کہ ان کو سمجھنے میں دیر لگے، شرک میں ملوث تھے. اہل کتاب کا معاملہ تو یہ نہیں تھا. یعنی اگر بالکل بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عیسائی راہب پہچان سکتا ہے تو کتنے کلیئر سائنز ہوں گے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے نا. تو بحیرہ راہب نے پہچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہت سی ایسی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عیسائی راہب ہی نے خبر دی تھی کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے. تو اہل کتاب کا تفرقہ ڈالنا، ڈفر کرنا، یہ کیا تھا؟ من بعد جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، باہم ضد کی وجہ سے تھا کہ یہ پیغمبر چونکہ ہم میں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں آ گیا ہے، لہٰذا ہم اسے کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو پورا علم ہے اور یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، غلط فہمی انہیں کوئی نہیں. لہذا اب کامن سینس کیا کہتی ہے کہ کسی قوم کو اس وقت تک موقع دیا جاتا ہے جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے، لیکن اہل کتاب پر تو اتمام حجت پہلے ہوا ہے، تو ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی، ایک وقت مقرر تک ان کو موقع دینا ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے تھے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ایسا شک کہ جو شک کو آگے پھیلاتا ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَلِذَالِكَ فَادْعُ، خواہ تمہارے سامنے مشرکین ہو، خواہ تمہارے سامنے اہل کتاب ہوں، وہ بھی پرابلمیٹک ہیں، یہ بھی پرابلمیٹک ہیں، لیکن گھبرانا نہ، ایسا نہ محسوس کرنا کہ یہ میری ساری باتیں جو ہیں ہوا میں رہ جائیں گی، کسی نے ماننی تو ہے نہیں. فَلِذَالِكَ فَادْعُ، بس تم اسی کی طرف بلانا. اب یہ سوال یہ ہے کہ ذالک، یہ اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ اقامت دین کی بات ہے. یعنی ڈسپائٹ آل دیٹ فَلِذَالِكَ فَادْعُ، اسی کی طرف بلانا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے تمہیں حکم ملا ڈٹے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. اب وہ خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ کمپرومائز. ولید بن مغیرہ جو تھا ایک بہت اہم کردار تھا مکہ مکرمہ میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وقتاً فوقتاً کہتا رہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان اور قریش کے درمیان کچھ پیچ اپ ہو جائے، ریکنسیلیشن ہو جائے، لیکن آپ بھی تو بہت زیادہ ریجڈ ہیں نا،
ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس پہ تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لو، یہ قرآن ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب اس صورت کا مضمون کیا ہے؟ تفرقہ نہیں، حصے بکھرے نہیں کرنے، پورا کا پورا قرآن، پورا کا پورا دین اس کو نافذ کرنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو اسی کی دعوت دینا اور ڈٹے رہنا جیسے حکم ملا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ اور کسی بھی آج بھی اگر کوئی تحریک چلے گی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے تو مختلف طرح سے اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو سرکاری ایجنسیز ہیں وہ اس کو برائب کرنے کی کوشش کریں گی، ان کو مراعات دیں گی، آؤ ہم تمہیں یہ مراعات دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، اور تم اس طرح سے کام کرو۔ اور اس کام کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کا کیا ہوگا کہ یہ جو تم یہ ایک دعوت لے کر اٹھے ہو، اس دعوت سے دستبردار ہو جاؤ، باقی دین کا کام کرنا ہے، ہم تمہیں وافر فنڈز دیں گے، ہم تمہیں گورنمنٹ کی مشینری کی سپورٹ دیں گے، سرکاری اداروں میں تم سے لیکچر دلوائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دانے ڈالے جاتے ہیں۔ ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور اعلان کر دو میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں تمام انبیاء کرام، جیسا کہ آپ بتا چکا ہوں کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، ان کے مشن میں یہ شامل نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے مشن میں بھی شامل نہیں تھا، لیکن جب بنی اسرائیل کی طرف آپ ایکسیسری رسول بن کے آئے تو پھر شریعت آئی تو ان کو اقامت دین کا حکم ہوا اور قتال کرنے کا حکم ہوا، جس کا انکار کر دیا بنی اسرائیل نے کہ نہیں، وہ قوم تو جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو بڑے لمبے لمبے قد کے لوگ ہیں اور ہمارے اندر ان سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، تم جاؤ اپنے رب کو لے کر اور وہاں جا کے لڑو ان سے، اور جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتانا، ہم بھی تشریف لے آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ کیا جا رہا ہے ان کو کہہ دو کہ مجھے حکم ملا ہے میں تمہارے مابین عدل کروں۔ اب جو کہ مکی قرآن ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی کمپلائنس جا کر مدینہ منورہ میں ملتی ہے کہ آپ نے پھر اعلانیہ بار بار یہ کہا، لیکن مکی دور کے اندر آپ نے ایسا کوئی نعرہ نہیں لگایا، بس قرآن مجید میں نازل ہوا۔ روٹین میں جب اس کی تلاوت ہوتی ہوگی تو جو قرآن مجید کے ماننے والے ہیں ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہوگا، لیکن ابھی ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کرنا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یہ آخری بات، یعنی جب کسی جگہ یعنی کوئی ایشو چل رہا ہو اور وہاں گل مکانی ہو تو پھر کیسے مکائی جاتی ہے؟ بس جی بس بہت ہو گیا، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، لا حجت بیننا و بینکم، بہت دلائل دیے جا چکے، بہت حجت بازی ہو گئی، اب ہمارے اور تمہارے درمیان مزید حجت بازی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ حق کی اس دعوت پر لبیک کہی جا چکی ہے، یعنی اگر تو کیفیت یہ ہے کہ کسی نے بھی نہیں مانا تو ایک عام ذہن جو ہے سمجھتا ہے کہ یہ اس میں کوئی جان ہی نہیں ہوگی، غلطی ہوگا، اس لیے کہ لیڈرز کو، جو سردار ہوتے ہیں، ان کو بہرحال شعور ہوتا ہے کہ یہ سب ڈرامہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ دعوت ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ اصلی ہے، لیکن عام پبلک نہیں سمجھتی۔ لیکن جب لوگوں میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ایمان لے آئے اور وہ اس دعوت پر لبیک کہہ لے تو پھر دعوت کے انکار کرنے کی گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ اب اسی کا ذکر ہے، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ اس پکار پر لبیک کہی جا چکی ہے، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی یہ حجت بازی باطل ہے ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان کے لیے، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے نازل فرمائی کتاب حق کے ساتھ
اور میزان ایک ترازو. وہ کون سا ترازو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے؟ وہ میزان عدل ہے کہ جس میں انسانوں کے حقوق تولے جاتے ہیں. باپ کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، بھائی کا یہ حق ہے، بہن کا یہ حق ہے، شوہر کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، اجتماعیت کا یہ حق ہے، افراد کا یہ حق ہے، سرمایہ کا یہ حق ہے، اور محنت کا یہ حق ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ حقوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا اتارا؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق. اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے آسمان سے حق کے ساتھ کتاب اتاری. والمیزان، اور ترازو. وما یدریک لعل الساعۃ قریب. اور تمہیں کیا خبر کہ قیامت قریب ہی آئی کھڑی ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها. اب قیامت کے بارے میں جلدی بچاتے ہیں وہ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. جس کو پتہ ہو قیامت کا وہ کیسے قیامت کی دعا کرے گا یا خواہش کرے گا؟ وہی کرے گا نا، کہے گا کہ لے آؤ. لاتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اسے ایمان نہیں ہے اس پر. تو یستعجل بها الذین، قیامت کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں کون؟ لا یؤمنون بها، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا، رہے ایمان والے. مشفقون منها، وہ تو اس سے ڈرتے رہتے ہیں. ویعلمون انها الحق، اور انہیں یقین ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ تو حق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، سن رکھو یقیناً وہ لوگ جو شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرنے والی بحثیں کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. یرزق من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ قوت والا بالا دست ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ، جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو. نزد لہو فی حرثہ، تو ہم بڑھائیں گے اس کی کھیتی کو، یعنی اضافہ کریں گے اس کے ثمرات کو، ثمرات میں، اس کے اجر و ثواب میں. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا، نؤتہ منہا، ہم اس کو بھی دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. سورہ بقرہ میں جب ہم ایک دعا پڑھ کے آئے ہیں کہ حجاج وہاں پر دعا کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، ساتھ ہی فرمایا وما لہم فی الآخرۃ من خلاق. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. اب حسنہ جو ہے یہ نیکی کو کہتے ہیں، اس کی جمع حسنات ہے، کہ ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق دے، اور آخرت کا حسنہ جو ہے وہ جنت ہے، وہ مانگتے ہیں. لیکن خام خواہ، جیسے میں آپ کو مثال دی تھی کہ کسی شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے محنت کی ہوگی. لیس للانسان الا ما سعی. اب سورہ نجم میں وہ آیت جو ہے وہ خالص آخرت کے بارے میں ہے، لیکن اس کو ہم دنیا کی طرف کھینچ کے لے آتے ہیں کہ دنیا کے لیے خوب محنت کرو، خوب محنت کرو، خوب محنت کرو تمہیں ملے گا. قرآن مجید اس کی تائید نہیں کرتا. سورہ بنی اسرائیل میں ہم وہ آیت پڑھ کے آئے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو کوئی دنیا کا طالب ہوگا تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے جتنا چاہیں گے اور جسے چاہیں گے، سب کو نہیں. اور پھر ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے کہ اس میں ڈالے جائیں گے مذمت کے ساتھ اور دھکے دے کر. ومن اراد الاخرۃ، ہاں جو آخرت کا ارادہ کرے گا، آخرت کو آپٹ کرے گا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے محنت کرے گا جیسے محنت کرنی چاہیے. وہو مومن، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو. فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحیح، جن کی محنت اللہ تعالیٰ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی، قبول کی جائے گی. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ام لہم شرکاء شرعوا لہم. اچھا، اب شرک ہم کب سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں؟ پچھلی صورتوں میں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں شرک کے، لاؤ پروڈیوس کرے کوئی ایسے شریک جو تخلیق کر سکیں، لاؤ ایسے جو تمہاری مدد کر سکیں. اب اس صورت میں دیکھیں وہی مضمون آ رہا ہے، لیکن ریفرنس کیا ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں شرعوا لہم من الدین، جو ان کے لیے دین میں سے کوئی شریعت دیں. اس کا موضوع کیا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک.
تو کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے کوئی شریعت مقرر کی ہو دین میں؟ ما لم یعظم بہ اللہ، اس کے علاوہ جو جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو. ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اے نبی تم دیکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے مما کسبوا، اس انجام سے جو انہوں نے اپنے اعمال میں سے کمایا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہاں ہوگا وہ سب کچھ، ان کے رب کے پاس ہوگا ان کے لیے وہ سب کچھ جو وہ چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی تو ہے اللہ کا بڑا فضل. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى، ان سے کہو کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب تو نہیں ہوں، میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت داری کی محبت کے. اس کو اگر میں سادہ زبان میں ترجمہ کروں کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، تو کوئی رشتہ داری دی حیا کر لو. اس لیے کہ اب یہاں دیکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور خاص طور پر وہ اسوہ حسنہ تھے بعد میں آنے والے پیغمبروں کے لیے، انکلوڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سورہ نحل کے آخر میں پڑھ کے آئے ہیں. حضور سے کہا گیا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو بھی ابراہیم یکسو کے راستے کی پیروی کرو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے بھی ہیلپ نہیں لی. لیکن دوسرا رخ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی ڈیووشن اپنی انتہا کو پہنچا دی، لیکن ایک مربع فٹ زمین پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا دین قائم نہیں کیا. نہ ان کو اسائنمنٹ ہی نہیں دی گئی تھی، ان کو صرف اسائنمنٹ کیا تھی کہ بی ڈیووٹڈ ٹو اللہ، اس کا انہوں نے حق ادا کر دیا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو بت انہوں نے توڑے تھے، جب سب لوگ میلے پہ گئے ہوئے تھے انہوں نے پیچھے سے بت توڑ دیے. اس کے بعد وہ سارا مکالمہ ہوا، انہوں نے ان پہ منہ پر مار دیا کہ یہ جن کو تم پوجتے ہو جب یہ سنتے نہیں ہیں تو تمہارے کس کام آئیں گے. وہ سب کچھ ہوا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ لوگ بتوں کو، وہ پتھر خواہ وہ سیمنٹ گارا نہ بنا ہو، لیکن عارضی طور پر وہ پتھر جوڑ کر ان کو کھڑا کر کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بغیر سوئے ہوں گے کیا؟ ہرگز نہیں سوئے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 سال تک وہ بت برداشت کیے، ان کے خلاف اعلان جنگ ہوتا رہا زبانی کہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بنا سکتے، چھوڑو ان کو، اللہ کی عبادت کرو، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ دیتا ہے، وہی تمہارا رازق ہے. لیکن توڑے نہیں. توڑے کب؟ 21 سال کی محنت اور دعوت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ پر فتح عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے وہ سارے بت توڑے، اور 1400 سال سے 30 سال زائد 32 سال زائد ہی ہو گئے ہیں، اب تک کعبے میں بت واپس نہیں آئے. دیٹس اے ڈفرنس. ایک ہے صرف اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی انتہا کو پہنچنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی اسائنمنٹ تھی. لیکن اگر اسائنمنٹ یہ ہے کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ملا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، اگر اسائنمنٹ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا قرآن مجید دے کر، اور دین حق یعنی دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل دین پر ڈومینیٹ کر دیں، غالب کر دیں. ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگے. لہذا
آپ کو اللہ تعالیٰ کی لمٹس کے اندر اسٹریٹجک ہونا پڑے گا. لمٹ کراس نہیں کر سکتے, شرک نہیں کر سکتے. لیکن یہاں فرق دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل تک کی دعوت کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں تھا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد نہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت پر, تو اور کس کو ہوگا پھر اعتماد. لیکن یہ کیا ہے, یہ اسٹریٹجی ہے کہ کچھ جگہ بنانا کہ میرا مشن تو یہیں پر ہے. ورنہ صحابہ کرام کو کچھ سال پہلے جائے اجازت مل چکی, اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَاعْبُدُونِ, میری زمین وسیع ہے لیکن بندگی تمہیں میری کرنی ہے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جب کسی سرزمین میں بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اسے اس سرزمین کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجبوری تھی کہ ہی ہیز ٹو اسٹے ایٹ مکہ, لہذا قل لا اسألکم علیہ اجرا, کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربى, وہ کوئی قرابت داری رشتہ داری کا حیا کر لو. ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا, اور جو بھی کماتا ہے کوئی نیکی تو اضافہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے فیہا حسنا, مزید نیکیوں کا. ان اللہ غفور شکور, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا, کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اگر اللہ چاہے تو وہ آپ کے دل پر مہر کر دے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ, اور اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے باطل کو اور حق کو حق کر دکھاتا ہے. بِكَلِمَاتِهِ, اپنے کلمات سے. یہ کلمات کی تصریح میں سورہ کہف میں کر چکا ہوں کہ یہ جو سارے ایونٹس ہیں, یعنی ایک 10 منٹ کے بھی آپ نکالیں تو اس میں چین آف ایونٹس ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں, تب کوئی کام واقع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھائے گا اور باطل کو مٹا دے گا. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, اور ان کی تمام برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله